من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سے ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ کل والے درس کے اندر آیات گزری ہیں، ایمان والوں کو پابند بنایا کہ قلبی تعلق، دلی لگاؤ، محبت کا تعلق ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان والا ایمان والے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس ایمان والے کی کوئی وقعت نہیں ہوگی اور کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ جو آپس کے تعلقات، دوستی یا محبت، اس کے 3 طریقہ کار، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلا جو تعلق ہے آپس میں محبت کا، قلبی تعلق کا، لگاؤ کا، تو وہ ایمان والا کسی کافر کے لیے رکھ نہیں سکتا۔ ایمان والے کے دل کے اندر اگر محبت ہوگی تو صرف ایمان والے کی ہوگی۔ ایمان والے کے دل میں غیر ایمان والے کی محبت رکھنا یہ حرام ہے۔ اور دوسری قسم دوستی کی یا محبت کے اس تعلق کی ہو کہ کسی کافر وغیرہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو لیکن قلبی تعلق نہ ہو، بلکہ کسی مجبوری کے پیش نظر یا اس لالچ میں کہ کل کو یہ بندہ ایمان قبول کر لے گا، خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے تعلق قائم کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے تعلق اس نیت سے رکھا جائے کہ اس پر احسان کرنا مطلوب ہو، تو وہ صورت بھی جائز ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ کی ذات تمہیں اپنے آپ سے ڈراتی ہے۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو آپ نے لینا ہے۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان باتوں پر عمل بھی ہو۔ لہٰذا ان باتوں پر عمل کی صورت یہ ہے ایمان والوں کی دوستیاں اور محبت کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ پھر ضمن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ چونکہ محبت کا تعلق جو محبت کا تعلق یہ دلی لگاؤ ہوتا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا، انسان کے من کے اندر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ اگر تم کسی بات کو چھپاؤ گے تو وہ دنیا والوں کو تو پتہ نہیں چلے گی، لیکن اللہ کی ذات کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ تمہارا قلبی تعلق کس کے ساتھ ہے۔ لہذا پہلے سے منع کر دیا گیا، دل سے ایمان والوں کی محبت کو سینے سے لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھا دیکھی محبت کے دعوے ہوں لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی، اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرو گے کل قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو ساری کی ساری باتیں اس کے اندر انسان پائے گا، بھلے وہ خیر کی باتیں ہوں بھلے وہ شر کی باتیں ہوں۔ جب معمولی باتیں انسان نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا تو انسان تمنا کرے گا کاش مجھ میں اور میرے نامہ اعمال کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہو جائے تاکہ یہ نامہ اعمال یہ اس کے اندر موجودہ اعمال کی سزا مجھے بھگتنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے مہربانی کے پیش نظر یہ ساری باتیں پہلے بتا دیں، اس لیے کہ جو اصول ہے اللہ کی ذات اصول کسی کے لیے توڑتی نہیں ہے۔ ان اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا ان اصولوں کے مطابق دنیا کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ اب یہ جو آگے والی آیت نمبر 31 اور 32 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اس آیت کا تعلق ایمان بالرسالت کے ساتھ ہے۔ ایمان بالرسالت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت نمبر 30 تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید سے تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے تھا۔ اس کے ضمن میں مختلف باتیں بھی بیان کی گئیں، اور اب یہاں سے ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ ایمان بالرسالت کا مطلب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے،
اسی طریقے سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی رسالت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ایمان بالرسالت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک رسول پر ایمان نہیں ہوگا، جب تک رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر نہیں سمجھا جائے گا، تب تک ہماری توحید بھی پکی نہیں ہوگی اور وحدانیت کا دعویٰ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں، اگر توجہ کے ساتھ تھوڑا سمجھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ آباد ہیں، دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہر ایک کا طریقہ کار اپنا اپنا اور جو جداگانہ ہے، لیکن بھلے وہ کسی بھی عقیدے پر کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طبقہ انسانوں کا وہ بھی ہے جو اللہ کی ذات کا انکاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گلاس کے اندر جو پانی ہے، ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس پانی کو دوربین کے ذریعے سے جب ہم دیکھتے ہیں، اس پانی کے اندر موجودہ جو گندے جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ جب ہم دودھ نکال کر گلاس میں رکھتے ہیں، دوربین کی مدد سے اس دودھ کے اندر پائے جانے والے جراثیم کو ہم پہچان لیتے ہیں۔ اگر خدا کوئی چیز ہوتا، ہم نے دوربین لگا کر بہت کوشش کر کے دیکھ لیا، تو ہمارا خدا یہ خیالی خدا ہے، اس خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس قسم کے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، یا موجودہ زمانے کے اندر کمیونسٹ وغیرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ 1938 کے اندر روس کے اندر یہ قسم، یعنی انسانوں کی یہ والی جو قسم تھی وہ پائی جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے اس عقیدے کو پھیلایا کہ مذہب اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مذہب اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرضی طور پر 2 جنازے بنائے، جیسے چارپائی ہوتی ہے نا جنازے کی، فرضی طور پر انہوں نے 2 جنازے بنائے۔ ایک جنازے پر لکھا خدا اور دوسرے جنازے پر لکھا مذہب، ایک جنازے پر لکھا خدا اور دوسرے جنازے پر لکھا مذہب، اور پھر لوگوں سے کہا اپنے ملک سے خدا کو اور مذہب کو لاتے مار کر نکالو۔ چنانچہ ڈھول کی تھاپ پر پہلے رقص کیا گیا اور اس کے بعد ان چارپائیوں کو لاتے مار مار کر ملک سے نکالا گیا، اور پھر روس کے لوگوں نے جو دہریہ قسم کے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو اور مذہب کو نکال دیا، کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ہٹلر نامی جو یہودی تھا، ہٹلر نامی جو بندہ تھا، اس نے آ کر ان کے اوپر اٹیک کیا۔ نتیجے میں انہوں نے یہودیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اکثریت کی تعداد میں جو لوگ دنیا میں موجود ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار کے زمانے میں آپ دیکھ لیں تو جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ میاں کو مانتے تھے، اسی بنیاد پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلاتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اسی بنیاد پر بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے سامنے جا کر ان کو خوش کرنے کے لیے ماتھا ٹیکتے تھے۔ اللہ کا قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ خود کہا کرتے تھے ما نعبدوہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر لیقربونا، مگر یہ کہ ان کی عبادت کا مقصد تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قرب تک پہنچا دیں، یہ سفارشی ہمارے بن جائیں۔ اللہ کو مانتے تھے، اپنے طریقے سے مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا۔ اس کے مد مقابل یہودیوں کو دیکھ لیں تو یہودیوں بھی اللہ کو مانتے تھے،
یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے بعد جب بات آتی راضی کرنے کی تو طریقہ کار وہ اپناتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ کہا کرتے تھے ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارا جو نبی ہے حضرت عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ جب وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے، مطلب اللہ ہم سے راضی ہیں۔ عیسائیوں کا نظریہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک خدا وہ ہے، ایک خدا مئی مریم ہے، اور تیسرے خدا حضرت عیسیٰ ہے، ہم ان دو خداؤں کے پیچھے لگے ہیں، وہ خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، موجودہ زمانے کے اندر جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سارے کے سارے خدا کو مانتے ہیں، لیکن اللہ میاں کو ماننے کے بعد جو اللہ میاں کو راضی کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ الگ الگ طور پر اپناتے ہیں۔ اس مبارک آیت کے اندر فرمایا گیا اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی تب ہوگا جب رسول اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ اپنایا جائے گا۔ رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بغیر حسین بھائی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اعتماد واضح ہوگا جی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے گی۔ کسی انسان کو کوئی انسان راضی کرتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، ہماری کیا ہو جائے؟ محبت پیدا ہو جائے۔ اس کا فارمولہ بتلا دیا گیا۔ اللہ کی محبت کو، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہو تو طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تمہارے سامنے رسول موجود ہے، اس رسول کے پیچھے چلو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا؟ ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی ذات تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ میری اتباع کر لو، میرے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ جب تم میرے پیچھے چلنا شروع کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات تمہیں اپنا محبوب بنا دے گی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ میاں کو ہم نے دیکھا؟ بولو، اللہ میاں کو ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اب اللہ میاں کی جو مرضی ہے یا اللہ میاں کی نامرضی ہے، مرضیات یا غیر مرضیات، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر نبی کو مبعوث کیا، 1.25 پیغمبروں کو دنیا میں بھجوانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا طریقہ بتلا دیا جائے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک تمام نبیوں نے یہی کہا، کیا؟ میرے پیچھے چلو۔ کیا کہا؟ میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو گے اللہ کی ذات تم سے کیا ہو جائے گی؟ راضی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پیغمبر کی صورت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پیغمبر کے قول کو، پیغمبر کے فعل کو، پیغمبر کے عمل کو، غمی خوشی پیغمبر کی، مسجد کی زندگی پیغمبر کی، بازار کی زندگی پیغمبر کی، اخلاقیات، معاشرت اور لین دین کے معاملات، عبادات اور اپنا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اگر پیغمبر کی اتباع ہوگی اس بنیاد پر اللہ کی ذات ہم سے راضی ہوگی۔ جب اللہ راضی ہوگا اللہ ہم سے محبت کرے گا، جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں جبرائیل امین کو بلواتے ہیں۔ کس کو بلواتے ہیں؟ جبرائیل امین کو۔ اور جبرائیل امین کو بلوا کر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم آسمانوں پر اعلان کر دو کہ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ جبرائیل امین اعلان فرماتے ہیں، آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ محبت جو آسمانوں پر ہوتی ہے پھر وہ محبت زمین والوں کے دل کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، ان کے متعلق ان کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔
حالانکہ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی استاد شاگردی کا رشتہ نہیں ہوتا، پیری مریدی کا چکر نہیں ہوتا، لیکن محبت ان کے دل کے اندر، چونکہ انہوں نے پیغمبر کی اتباع کے اندر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے مخلوق کے دل کے اندر ان کی محبت کو پیدا کر دیا۔ بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہوں گے، اگر ان کا فون آ جائے ہم اٹھاتے نہیں، کیا مصیبت ہے یار، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ سامنے سے آ جائے ہم کتراتے ہیں، آمنا سامنا نہ ہو، گھر پر مہمان بن کر آ جائے ہم تنگ ہوتے ہیں، ہماری بد دلی جو ہے وہ چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ اور بعض ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوست کہ جن کو بلوانا پڑتا ہے، ان کے فون کی آمد پر ہم خوش ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، خدائے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، قل ان کنتم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کا محبوب بندہ بننا، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ہمارے اور رب کے تعلق کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہمارے گناہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گناہ، کیونکہ گناہ کی مثال گند کی سی ہے، گناہ کی مثال گند کی سی ہے۔ اور ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، یا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے دامن کے ساتھ گناہوں کو چپکائے رکھے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا محبوب۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، پیغمبر کی اتباع کریں گے، نتیجتاً اللہ کا محبوب بن جائیں گے، تو وہ جو گناہ ہمارے دامن پر ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ اس توبہ کی توفیق کی بنیاد پر جو ہمارے گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، نماز کو قضا کر دیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کو قضا کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، یہ وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد کے ہیں۔ ان گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ کی ذات توفیق دے گی، اور وہ گناہ نماز تو خیر حقوق اللہ میں سے آتی ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کا برا چاہ لیا، کسی کا مال ہتھیا لیا اور کسی پر لعن طعن کر دی، یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ تو دونوں قسم کے گناہوں سے معافی کی سبیل اللہ کی ذات پیدا کر دے گی۔ نیند آئی کھڑی ہے ادھر؟ ٹھیک ہے، توجہ ہے؟ یا کوئی سناؤں پھر؟ مناسب نہیں لگتا پھر نا، چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ بڑے بڑے گناہ کبیرہ، اور ان گناہ کبیرہ میں سے جو حقوق اللہ سے متعلقہ ہیں، اللہ اس محبت کی بنیاد پر ان کو تو ویسے ہی معاف کر دے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ یا وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لہذا اللہ جب کسی کو اپنا بنائے گا تو نتیجتاً اس کے دامن کو گناہوں سے صاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ اتنی بات واضح ہوگی جی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، بات سمجھیے گا، اللہ کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں پابند کرنے کے لیے کوئی ضروری اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ چاہے، جو اللہ ہمیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت بھی تو ڈال سکتا ہے۔ بہرام خان، جو اللہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت بھی تو ڈال سکتا ہے، لیکن نہیں ڈالے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہماری ضرورت ہے، اللہ میاں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہماری ضرورت ہے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ میاں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں فوائد بتلائے گئے،
اس بنیاد پر ہمیں فوائد بتلائے گئے، طریقہ کار اس محبت کو لینے کا بتلایا گیا۔ اگر اللہ چاہے تو زبردستی بھی محبت ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ زبردستی محبت نہیں ڈالے گا۔ آگے سمجھ میں؟ یہی حال ہدایت کا بھی ہے۔ اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو نہیں دے گا، جو بندہ مانگے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگا ہے، اللہ کی محبت کو مانگا ہے، اللہ کی محبت کو مانگا ہے۔ کیسے مانگا ہے؟ اللہم، پڑھیے، آپ پڑھیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یحبنی۔ ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس کی محبت کا کہ جو تیری محبت کا سبب بن جائے یا جس سے تجھے محبت ہے، اور اس عمل کی محبت کا بھی جو مجھے تیری بارگاہ تک تیری محبت کے ساتھ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے جہاں روٹی مانگتے خدایا کوئی گھاگ بھجوا، اے اللہ بیماری کو دور کر دے، اے اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگیں گے اور ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی محبت مل جائے گی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کی محبت ملی، کتنے بڑے بڑے حالات آئے کہ نہیں آئے؟ ان تمام مواقع پر چونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، اس بنیاد پر آگ کے سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر اللہ میاں کے علاوہ انجام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبرائیل امین بھی مدد کرنے کو آئے تھے، لیکن چونکہ دل کے اندر محبت تھی، اس بنیاد پر حضرت جبرائیل نے اللہ میاں سے اجازت لی، کہا کہ میں ابراہیم کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل نے جب مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اللہ میاں نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ تو کہا کہ پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر نظر دائیں بائیں نہیں اٹھتی۔ اب سوال یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا موٹا سا اصول ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں، جس بندے سے ہمیں محبت ہوگی اس کی اولاد سے بھی ہمیں محبت ہوگی، جس بندے سے ہمیں محبت ہوگی اس کے تعلق داروں سے بھی ہمیں محبت ہوگی، جس بندے سے ہمیں محبت ہوگی اس بندے کے دیدار کو یا اس بندے سے ملاقات کی بھی تمنا ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت میں ہم سے نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ اگر نماز بھی چھوٹے اور پھر عمل اور دعویٰ ہمارا اللہ کی محبت کا ہو تو یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ یہ دعویٰ آج فجر کس کس نے پڑھی ہے شہزادو؟ ماشاءاللہ، یہ باقی دعویٰ تو کرتے ہوں گے نا۔ آج اللہ نہ کرے کوئی کھڑا ہو کر اگر کوئی حضرت اللہ میاں کی شان میں گستاخی کر دے تو سارے کے سارے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے دعووں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عملی اقدامات چاہتے ہیں، اور عملی اقدامات میں کیا ہے؟ اٹھتے کے ساتھ ہی فجر کی نماز ہے، یہ اللہ کی محبت کی پہلی علامت ہے، اللہ کی محبت کی پہلی علامت ہے۔ پھر قرآن کریم کا کھولنا ہے، اللہ کی محبت کی دوسری علامت ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا روزگار کے لیے جانا ہے کہ رب نے مجھ پر میری جان کا اور میری اولاد کا حق رکھا ہے، یہ اللہ کی محبت کی تیسری علامت ہے۔ اور اگر شہزادے فجر نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں کھولتے، اور بیویوں کو بھجوا دیتے ہیں کہاں کام وغیرہ پر، اور دعویٰ کس کا کرتے ہیں؟ مجھے اللہ میاں سے بڑی محبت ہے، ایسے دعوے وہ ناقابل قبول ہیں، ایسے دعوے ناقابل قبول ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی، اس لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا ایک موٹی سی علامت، وہ بندہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، اس بندے پر پریشانی آئے گی۔ ایک بندہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ لا محالہ آزمائش میں آئے گا۔ نبیوں کو اللہ کی محبت ملی، کوئی ایک نبی بتلا دیں کہ جس نبی کی زندگی سکون سے گزری ہو؟ کوئی ایسا نبی ہے؟ آروں سے چیرا گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک دن کے اندر 43 نبیوں کو شہید کیا گیا،
ایسا ہوا کہ نہیں؟ نبیوں پر وہ الزامات، حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگا کہ نہیں لگا؟ حضرت ابراہیم کی آزمائشیں مشہور ہیں، اور ہمارے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق، ہمارے پیغمبر پر پتھراؤ، ہمارے پیغمبر کو گالیاں، ہمارے پیغمبر کی ہانڈیا کے اندر گندی چیزیں پھینکنا، ہمارے پیغمبر کے راستوں پر کانٹے وغیرہ بچھانا، ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں آنا، پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنا، یہ ساری آزمائشیں کیوں آئیں؟ اس بنیاد پر کہ پیغمبر کو اللہ کی محبت حاصل تھی، لہذا جس کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ہوگی وہ آزمائشوں کا شکار ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ہے جو آزمائشوں کا شکار ہو؟ بولو، ہے؟ نہیں ہے۔ اس آزمائشوں کا شکار کوئی ہے؟ نہیں۔ آزمائش ضروری ہے انسان کے قبول ہونے کے لیے، آزمائش ضروری ہے انسان کے قبول ہونے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہاری تمنا ہے، یہودیوں، عیسائیوں یا دنیا بھر کے تمام انسانوں، اگر تم اللہ کے وجود کو مان کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ اپنا نہیں، طریقہ نبی کا ہوگا، تبھی طریقہ نبی کا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ راضی ہوگا تو نبی کے طریقے پر ہوگا۔ نبی کی طریقے کو اللہ کی ذات کروس نہیں کرتی، جو حد بتا دی وہ وہی حد ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے کہا مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، کوئی صوفی صاحب کہ نہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا جی، اللہ مجھ سے جلدی راضی ہو جو ہوگا؟ بولو، یہ حد بندی اللہ نے کر دی ہے۔ فجر میں میرا دل کرتا ہے جی 2 کے بجائے 4 پڑھ لوں، حالانکہ نیکی کا کام کر رہا ہے، 1 رکعت میں 2 سجدوں کا اضافہ کرے گا، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے تو اللہ میاں کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس بات کو دماغ میں رکھ کر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارا کون سا طریقہ ایسا ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے یا پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی دکان کو دیکھیں، بازار کو دیکھیں، مساجد کو دیکھیں، کوئی طریقہ ہمارا ایسا ہے؟ بولو، جو پیغمبر کی اتباع میں ہو۔ جب پیغمبر کی اتباع میں نماز نہیں پڑھی تو بتلاؤ کہ اللہ راضی ہوگا؟ بولو، پھر وہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات واضح۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے دوسری بات یہ کہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اصلاً اطاعت اللہ کی ہے، اصلاً بنیادی طور پر جو بات ہم نے ماننی ہے وہ کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے۔ اب اللہ کی بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ تو ہم نے نبی کی بات ماننی ہے، کیونکہ نبی ہمیں کہے گا تو وہی بات وہ ہوگی جو اللہ میاں کی جانب سے کہی گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی مانو، اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی مانو۔ تو اللہ کے نبی کی ماننا در حقیقت اللہ میاں کی بات ماننا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا یا احادیث کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ پرویزی لوگ ہیں، یہ منکر حدیث ہیں، یا حدیث کو نہیں مانتے، کہتے اوپر اللہ ہے نیچے قرآن ہے باقی ہم سارے کے سارے انسان ہیں، تو وہ نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ جیسے ہمارے لیے اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، نبیوں پر ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ اب نبی کی اتباع کرنی ہے، جب نبی کی اتباع کریں گے تو نبی کے دل میں اللہ کی محبت، اور نبی کے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے نبی وہ طریقہ بتلائے گا کہ جس طریقے کی بنیاد پر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو پھر اللہ کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے پہلے قدم پر ضروری ہے کہ نبی کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے۔ پہلے قدم میں کیا ضروری ہے؟ نبی کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے۔ جب نبی کی محبت آئے گی تو پھر اللہ میاں کی محبت آئے گی، پھر اللہ میاں کی محبت کے بعد ہم اللہ میاں کے محبوب بن جائیں گے۔ درجہ بدرجہ یہ سیڑھیاں اوپر چڑھتی رہیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ تو نبی کی محبت ایسے آئے گی کہ نبی کے تمام تر طریقوں کو جانا جائے۔ نبی نے کھانا کیسے کھایا، نبی چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، ان تمام کے تمام طریقوں کو جب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ایک وقت آئے گا نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ آ رہی سمجھ میں؟
اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وضو کا پانی جو نیچے گر رہا تھا، حضرات صحابہ کرام پیغمبر کا وہ گرا ہوا پانی بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے چہرے پر اور جسم وغیرہ پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے کے پیش نظر ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے جسم کا چھوا ہوا پانی ضائع نہ ہو جائے، حصول برکت کے لیے ہم اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کون سے کام کرنے پڑیں گے؟ 3 کام۔ نمبر 1، سچ کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ کیا کرو گے؟ سچ کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ نمبر 2، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم نے امانت کی پاسداری کرنی ہوگی، امانت میں خیانت کبھی بھی مت کرنا۔ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو تیسرے نمبر پر کام کیا کرنا ہے؟ پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے سے بچانا ہے۔ یہ 3 کام کریں گے۔ اب یہ 3 کام بہت بڑے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 16 سال لگائے اس زبان سے غلط بیانی نہ نکلے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا محبت کا دعویٰ ہے تو سچ کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولنے کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جان بوجھ کر بولتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے جھوٹ بولنے کے، وہ ہوتا نمازی ہے، امام صاحب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ کذاب، پکا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارے شہزادے دعوے تو لمبے لمبے کرتے ہیں لیکن سچ نہیں بولتے۔ یہ جو پیڑ کے پجاری مولوی ہیں، جو اس طرح کی محافل وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں مخصوص ایام کے اندر، اگر یہ سچ بول دیں کیا مجمع ان کے پیچھے چلے گا؟ بولو، وہ سچ نہیں بولتے، وہ سچ نہیں بولتے۔ اگر ہر جگہ پر سچا بیان ہو جائے تو نتیجہ جو ابھی ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ ہر بندہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، نبی کی محبت نہیں اپنی محبت سکھلاتا ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے پیر سائیں کی محبت دل میں بٹھاؤ، پیر سائیں کی محبت آئے گی تو پھر نبی سائیں کی محبت نہیں۔ بھائی اتنا لمبا چکر نہیں، مخلوق سے تعلق کو کٹوا کر اللہ میاں سے تعلق جڑوایا جائے، اس تعلق کو تو جائز رکھا گیا۔ لیکن ایک بندہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، 40 سال چلے کٹواتا ہے، پیچھے بڈھے کھوسٹ ہو کے مر جائیں گے، اب اللہ میاں کی محبت کہاں سے آئے گی یا نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے یا دعویٰ ہے، اس کے لیے نبی کی کامل اتباع۔ تو نبی کی اتباع کے اندر 3 کام، وہ کون کون سے؟ سچ بولنا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی اور پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے سچی محبت ہے۔ کیا کہا؟ مجھے آپ سے سچی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوچ لو، بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ اس صحابی نے کہا خدا کی قسم مجھے آپ سے سچی محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر واقعتاً تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی فقر و فاقہ اتنی تیزی سے اس کی جانب آئے گا، اتنی تیزی سے سیلاب اپنے مقام تک نہیں جاتا جتنی تیزی سے محبت اب رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کی جانب فقر و فاقہ آتا ہے۔ اب ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے، اور وہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بناتا جاتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اپنے دعوے کے اندر غلط ہے، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ خلیل بھائی میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ بولو، میں نے کیا کہا؟ ساس کو، وہ تو 200 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے ولی ریسا ابھی تازہ میں نے کیا کہا؟
جی عمر بھائی، میں نے ابھی تازہ تازہ کیا کہا؟ کا دعویٰ. اگر دعویٰ ہے تو پھر یہ مال نہیں ہوگا. اگر دعویٰ ہے یہ بلڈنگیں نہیں ہوں گی. اگر دعویٰ ہے یہ کوٹھیاں نہیں ہوں گی. دیکھو محبت ہوتی ہے نا تو محبت کا اثر بھی ہونا چاہیے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ حج کے ایام آتے، جس سال نہ جا سکتے، حج کے ایام کے اندر روٹی کھاتے ہوئے بھی رویا کرتے تھے. آئے عاشق مزے کر رہے ہوں گے، عشاق آج وہاں پر ہوں گے، عشاق آج وہاں پر ہوں گے، تو محبت کے پیش نظر اس موقع پر رونا آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو یہ مال کی فراوانی پھر یہ نبی کی محبت کے منافی ہے. اس مال کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی کی امتیوں پر اس کو خرچ کرنا پڑے گا. ابھی سردی کا زمانہ ہے، بولو سردی کا زمانہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو ٹھٹھر رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ٹھٹھر رہے ہوں گے؟ ہمارے گھروں پر RCC چھتیں ہیں، ان کے گھروں پر نہیں ہوں گی. کتنے ہیں جن کو سویٹر کی ضرورت ہے؟ موسم ایسا چل رہا ہے بیماریوں والا. پرسوں مجھے ایک صاحب نے بتلایا، نوجوان بندہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آیا، کہنے لگا خدا کی قسم بھکاری نہیں ہوں، بچے کو بخار ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اس وقت یہ کنڈیشن ہے. اور ہم اگر اپنے اکاؤنٹوں کے اندر مال بھی رکھیں، سال کے بعد عمرہ بھی کریں، درود پاک پر انگوٹھے بھی چومنا شروع کر دیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ دغا بازی ہے. یہ کیا ہے؟ دغا بازی ہے. یہ کیا ہے؟ دغا بازی ہے. مال والا اور ساتھ میں محبت کا دعویٰ. ابو بکر صدیق کتنے بڑے مالدار تھے کہ نہیں؟ ان کا دعویٰ سچا ہوا کہ نہیں؟ جو کچھ تھا اپنی ذات پر نہیں، نبی کی ذات پر اور نبی کی چاہت پر لگا دیا. نبی کی چاہت پر لگا دیا کہ نہیں؟ بولو نبی کی چاہت پر لگایا کہ نہیں؟ اب میں اور آپ دعویٰ کریں محبت کا یا نبی کی اتباع کا، تو پیغمبر کے گھر پر 2 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی گھر پر جب بریانی پکے تو تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے پیغمبر کے حالات اور ان کے گھر کا خاکہ اپنے سامنے رکھیں، انسان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو محبت کے دعوے کے ساتھ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل منافی ہیں. اس وجہ سے کہا گیا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی بات ماننے سے یا نبی کی بات ماننے سے روگردانی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہاں پر وہ والا کافر مراد نہیں، یہاں پر یہ والا کافر مراد ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانیں گا تو وہ تو پھر کافر ہو گیا، جو نبی کی نہیں مانیں گا وہ بھی کافر ہو گیا. جب وہ کافر ہو گیا تو کافر ہونے کے بعد اب وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے طریقے سے، تو اللہ راضی ہوگا؟ بولو بولو. ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ تخلقوا باخلاق اللہ یا الخلق عیال اللہ. اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے اخلاق کو اپنائیں. یہ 2 روایات ہیں مختلف، ان دونوں روایات کا پیغام یہی ہے. اللہ کی محبت یا نبی کی اطاعت کا اگر دعویٰ ہے اس کا پتہ ہمیں عملی میدان میں چلے گا. آپ 51 چلے جائیں، آپ گوٹھوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو وہ طبقہ ملے گا کہ جس طبقے کو اس وقت ہماری امداد کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری امداد کی ضرورت ہے. کوئی بھی گھر ایسا شاید ہو کہ جس گھر پر روزانہ رات کو سالن بچتا نہ ہو. ہر گھر پر بچتا ہے، جو نالیوں کی نظر ہو جاتا ہے، روٹی بچتی ہے جو بھوسے ٹکڑے والے کو دے دی جاتی ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر پر اگلے 10 دن کا راشن موجود نہ ہو. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر کی الماری میں اضافی کپڑے نہ ہوں. ہم اپنے بچوں کا منہ دیکھیں، ان کے بارے میں سوچیں. یہ محبت رسول کے لیے پہلا قدم ہوگا اگر ہم اٹھانے والے بن جائیں. بینک اکاؤنٹوں کے اندر کتنے پیسے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے بینک اکاؤنٹ نہیں بنا تو گھر پہ رکھے ہوں گے، یا لیاری والوں نے آسان طریقے فائلیں خرید کے رکھ لیتے ہیں، ہاں، اور جو پرچون والے ہیں وہ مال اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں. اور تصور کیا ہوتا ہے؟ یار یہ میرا مال ہے، یہ میرے پلاٹ ہے، یہ کس کے پلاٹ ہے؟ یہ میرے پلاٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے، عمران بھائی بات سمجھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، عبد الرحمن بھائی سمجھیے گا،
اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہو؟ اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہر بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا اپنا مال کون سا ہے؟ تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، وہ اللہ میاں کے پاس جا کر ذخیرہ ہو گیا۔ تمہارا مال وہ ہے، تمہارا مال وہ ہے۔ یہ جو پیچھے بچا ہوا ہے یہ تو وارثوں کا مال ہے، یہ تمہارا تو نہیں ہے۔ یہ کس کا مال ہے؟ یہ وارثوں کا مال ہے، یہ چھوٹنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹنے والا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ سے محبت ہمیں ہو جائے، اللہ کو ہم سے محبت ہو جائے، ایک طریقہ اللہ کی مخلوق کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جتنا ہو سکے ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ٹھیک ہے؟ گھروں کے اندر کپڑے نکالو، پرانے کوٹ شوٹیں نکالو، جا کر دیں، اور کسی ویلفیئر والے کو نہ دیں، کسی ویلفیئر والے کو نہ دیں، خود جا کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خود جا کر دیں گے ہمیں احساس ہوگا۔ ہم نے اگر دے دیا اعجاز کو کہ چلو جی آپ وہاں پر پہنچا دیں، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ کوئی اللہ والے تھے سخت سردی کے اندر قمیض اتار کر دھوتی پہن کر نہر کے کنارے بیٹھتے تھے، بدن ٹھٹھرتا تھا۔ اس موقع پر کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ سردی میں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جب ہم جائیں گے تو جا کر وہاں پر دیکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں احساس ہوگا کہ یار واقعتاً لوگ کس قسم پرسی کی حالت میں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کی محبت چاہیے۔ بابا جی کیا کہا میں نے؟ نہیں، میں نے تو وہ 1300 سال پہلے کہا تھا۔ وہ تو کیا کہا میں نے بابا جی؟ آپ آگے والے جی ٹھیک ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کی مخلوق کے مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے بھیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آسانی سے ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ کیوں کہ سارا کا سارا کنبہ ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، تو جو اللہ کے کنبے کے ساتھ کرے گا اللہ کی نظر رحمت ہوگی، نتیجتاً پھر نبی کی اتباع بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ کی محبت بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔